السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، آج آپ کے سامنے اس بات کو واضح کرنا ہے کہ ایک انسان کا، ایک مسلمان کا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کس طرح مضبوط ہوتا ہے، کہ انسان ایسا کون سا عمل کرے جس کی وجہ سے انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ تو آج آپ کے سامنے تعلق باللہ کے حوالے سے ایک عمل ذکر کرنا ہے جو انتہائی بڑا اہم ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو اس کو کرنے میں انتہائی آسانی بھی ہے، اور وہ عمل ہے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا۔ اللہ کا ذکر کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کر دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر جو ہے نا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیں، یہ ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، آپ جب اللہ رب العزت کی کلام پاک یعنی قرآن مجید کو شروع سے آخر تک دیکھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو قرآن کریم کے اندر کوئی ایسا عمل نہیں ملے گا جس عمل کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہو کہ اس عمل کو خوب کیا کرو، بہت زیادہ کیا کرو۔ کوئی عمل ایسا نہیں ملے گا، اگر ملے گا تو صرف ایک ہی عمل ملے گا، اور وہ ہے اللہ کا ذکر۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ تو یہ ایک واحد عمل ہے، اور یہ ایسا واحد عمل ہے کہ اگر انسان کو جہنم کی آگ سے کوئی چیز بچا سکتی ہے، ان میں سے ایک اللہ کا ذکر بھی ہے۔ جیسا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ما من شیء انجا من عذاب اللہ، کہ اگر جہنم کے عذاب سے کوئی چیز تمہیں بچا سکتی ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ اللہ کا ذکر بڑا اہم ہے۔ تو ایسا یہ عمل ہے جس کے ذریعے ایک انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ کس طرح تعلق رکھتا ہے، کہ شرط یہ ہے جب انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، اور وہ تعلق ذکر اللہ سے ہوگا، یعنی جب تک انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے گا تو اللہ کا تعلق رہتا ہے۔ جیسا کہ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنی ایک کتاب جو امام احمد بن حنبل کے حوالے سے لکھی، تو اس کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جو امام اہل سنت ہیں، بہت بڑے محدث، ان کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب اپنے احادیث کی تلاش کے لیے ان کو پتہ چلا ملک بغداد تقریباً کہ وہاں رے ایک شہر ہے، وہاں ایک عالم دین ہے جو حدیث کا علم رکھتے ہیں، اس کے پاس حدیث کا علم سیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ ان کا پہلی مرتبہ سفر تھا۔ کہتے ہیں جب امام صاحب اس علاقے میں پہنچ گئے، اب اس علاقے کے اندر جان پہچان تو نہیں تھی، تو اس علاقے کی ایک چھوٹی سی مسجد تھی، آپ وہاں جا کر بیٹھ گئے۔
یعنی وہاں لوگ ہم کہ اس علاقے میں مسلمان ہیں، آذان ہوگی، لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، ایک تعارف ہوگا، میں پوچھ لوں گا۔ تو آتا ہے کہ امام صاحب اس مسجد میں چلے گئے، وہاں ظہر کی نماز بھی پڑھی، عصر کی نماز بھی پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، حتیٰ کہ عشاء کی نماز بھی پڑھی۔ لوگ آئے، نماز پڑھ کے واپس چلے جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز ہو چکی، لوگ آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو روانہ ہونے لگے، حتیٰ کہ مسجد خالی ہو گئی، صرف اکیلے مسجد میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام احمد بن حنبل اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب رات کا ٹائم ہے، کہاں جاؤں، کوئی جان پہچان نہیں ہے، کس کے آ رہوں گا، کیوں نہ یہ اللہ کا گھر ہے یہاں رہ جاؤں۔ تو تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اس مسجد کا متولی آ گیا جو سرپرست تھا، اس نے کہا اے مسافر باہر چلیے، جائیے یہاں سے، مسجد کو بند کرنا ہے۔ امام صاحب نے انہیں کہا کہ میں مسافر ہوں، مجھے رات یہاں رہنے دیں، صبح میں اپنے جس مقصد کے لیے آیا ہوں اپنے کام پہ چلا جاؤں گا۔ لیکن اس نے کہا نہیں، میں نے مسجد بند کرنی ہے، حتیٰ کہ اس نے امام صاحب کو مسجد سے باہر کھڑا کر دیا۔ اب امام صاحب مسجد کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، کہاں جاؤں، کدھر جاؤں، کوئی جان پہچان نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی مسجد کی جو گلی تھی، اسی کونے کے اوپر ایک ہوٹل تھا، سرائے جس کو کہتے ہیں، مسافر خانہ تھا۔ وہاں ایک شخص جو مزدور تھا، جو کام کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ مسافر کھڑا ہوا ہے، لگتا ہے کہ ایک آدمی ہے، یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، مسافر ہے۔ وہ آیا، وہاں سے امام صاحب رحمہ اللہ کو اپنے اس سرائے خانے لے گیا، اس مسافر خانے لے گیا، وہاں آپ کو چارپائی پر بٹھا دیا، کہا امام صاحب اے مسافر، اے بھائی آپ یہاں بیٹھیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہاں بیٹھ گئے۔ اب یہاں جو اصل جو چیز آپ کے سامنے ذکر کرنی کی، ذرا غور کرنا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اس بھائی نے، اس شخص نے، اس مزدور نے وہاں بٹھا دیا۔ کہتے میں وہاں بیٹھ گیا اور وہ اپنے جو کام تھا، اپنے کام کاج میں مصروف ہو گیا۔ میں نے دیکھا وہ شخص لوگوں کو سالن بھی دے رہا ہے، لوگوں کو روٹی بھی دے رہا ہے، لوگوں کو پانی پلا رہا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کی زبان حرکت کر رہی ہے، کہ وہ اپنی زبان سے کچھ کہنا چاہتا ہے جو میں نہیں سن پا رہا، یعنی اس کی زبان بار بار حرکت میں ہے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد میں نے امام اس شخص کو بلا لیا، میں نے کہا بھائی آپ یہاں بیٹھیے، آپ نے جب سے مجھے یہاں بٹھایا ہے میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں، آپ کام بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو سالن بھی دے رہے ہیں، روٹی بھی دے رہے ہیں، حال بھی پوچھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ کی زبان حرکت بھی کر رہی ہے، تو آخرکار آپ کیا اپنی زبان سے کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا میں کچھ نہیں کہہ رہا اور کچھ نہیں کر رہا، صرف اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، کام بھی کر رہا ہوں، یہ بھی ہو رہا ہے، اور ساتھ میں اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، تاکہ اللہ کے ساتھ تعلق بھی نہ ٹوٹے، میرا تعلق مضبوط ہوتا رہے، اللہ کو بھی یاد کرتا رہوں، تاکہ دونوں کام ہوتے رہیں۔ فرمائیے یہ کام تم کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ امام صاحب فرماتے ہیں اس شخص سے بتائیں کیا کہا؟ شخص نے کہا کہ جب سے میں نے اللہ کے پیغمبر کی ایک حدیث سنی ہے کہ جو شخص بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ کہتے جب سے یہ حدیث میں نے سنی ہے، اب دیکھیے اس ایک مزدور کا عقیدہ، ایک ایمان، اللہ پر یقین دیکھیے، اعتماد دیکھیے۔ کہتے جب سے یہ حدیث میں نے پیارے پیغمبر کی سنی کہ اللہ رب العزت ذکر کرنے والے شخص کی دعا کو رد نہیں کرتے، اس دن سے لے کر میں نے اس حدیث کو اپنے پلے سے باندھ لیا اور اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ اور آگے سنیے، جب سے یہ حدیث میں نے سنی، اس پر عمل کرنا شروع کیا، اس دن سے جو بھی دعا میں نے مانگی، جو بھی اللہ سے مانگا، اللہ نے سب کچھ عطا کیا، اللہ نے سب کچھ مجھے عطا کیا۔ ہاں البتہ ایک دعا ایسی ہے جو اللہ سے میں نے کی ہے، مانگا ہے، لیکن ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ ہاں مجھے یقین ہے، اللہ پر اعتماد ہے، جہاں دیگر دعائیں اللہ نے میری پوری کر دی، مجھے میری دعاؤں کو قبول کیا ہے، انشاءاللہ اس پر بھی امید ہے کہ اللہ یہ دعا بھی میری قبول کرے گا۔ امام احمد بن حنبل فٹ سے کہنے لگے وہ کون سی دعا ایسی ہے جو آپ نے مانگی ابھی تک اللہ نے پورا نہیں کیا؟
اور جس پر آپ کو اتنا یقین ہے، بھروسہ ہے کہ اللہ میری دعا کو قبول کرے گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، وہ دعا یہ میں نے اللہ سے مانگی تھی، اے اللہ کہ ملک بغداد کے اندر ایک بہت بڑا تیرے پیارے پیغمبر کی حدیث کا عالم ہے، بہت بڑا محدث ہے، جس کا نام احمد بن حنبل ہے، بہت بڑے محدث ہیں۔ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری اس سے ایک مرتبہ زیارت ہو جائے، اس سے ملاقات کر لوں، لیکن کیا کروں، وہ ملک بغداد میں رہتا ہے، میں مزدور آدمی ہوں، اتنی مال و خرچ نہیں کہ میں خرچہ کر کے وہاں جاؤں، میں تو مزدور آدمی ہوں، دیہڑی دار ہوں، کام جو دن کو کام کرتا ہوں وہی شام کو لے جاتا ہوں، اپنی بیوی بچوں کو کھلاتا ہوں، اگر جس دن کام نہ کیا تو میرے بیوی بچے بھوکے رہ جائیں گے۔ اب یہ مجبوری ہے، کام چھوڑتا ہوں تو بیوی بچے بھوکے مرتے ہیں، اب کیا کروں؟ لیکن اللہ سے دعا کی تھی اللہ اس سے ملاقات ہو جائے، کبھی جا نہیں پایا امام احمد بن حنبل کی طرف، لیکن اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اللہ کبھی نہ کبھی اس سے ملاقات ضرور کرا دے گا۔ تو جب یہ باتیں سنی اس مزدور کی، اس دیہڑی دار کی، جس کا اتنا ایمان، اتنا عقیدہ، اتنا یقین، اللہ پر اتنا توکل، امام صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہنے پڑے۔ کہا، اے مزدور، جس امام احمد بن حنبل سے تو ملنا چاہتا ہے وہ احمد بن حنبل تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے، وہ احمد بن حنبل تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے، آج اللہ نے اس کو بغداد سے گھڑ کر تیرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ شخص دیکھ کر حیران ہو گیا کہ جس امام احمد بن حنبل سے ملنا چاہتا تھا وہ میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، وہ وہیں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اے اللہ مجھے یقین تھا تو میری یہ دعا کو قبول کرے گا۔ تو دیکھیے، جب انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو تو اللہ اس کے لیے ایسے معاملات کو آسان کر دیتا ہے، ایسے معاملات کو آسان کر دیتا ہے جس کے اسباب نہ بھی ہو تب بھی اللہ اس کو آسان کر دیتا ہے، کیونکہ ہمارا رب کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ تو خالق کائنات ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، میں اپنے آپ کو اور آپ کو یہی نصیحت کروں گا کہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد رکھیں ہر وقت، کیونکہ یہ ایک ایسا تعلق ہے جو مجھے اور آپ کی، میری اور آپ کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آج اگر یہ تعلق اللہ کے ساتھ ہمارا مضبوط ہو گیا تو یہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی، باقی سارے تعلقات یہ یہاں رہ جائیں گے، لیکن اللہ کا تعلق ہمارا اس دنیا کے اندر بھی رہے گا ہمارے ساتھ اور قیامت کے دن بھی رہے گا، یہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو اسی تعلق کو جوڑنے کے لیے سب سے اہم ترین، سب سے بہترین عمل اللہ کا ذکر ہے۔ ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہر رکھیں، جاری رکھیں۔ یہ سبحان اللہ، یہ کلمات ہیں پیارے پیغمبر کی سنت سے ثابت ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ سارے کلمات ہیں، اس طرح کے اذکار ہیں، ہم ان کو اپنے شب و روز میں لائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔